فیضان مدینہ آیا ہوں اور یہاں مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بتایا، پہلے نہیں سنا تھا، آج سنا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے یہاں پر آ کے دیکھ کر، حسن اخلاق سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ کافی عرصے سے یہاں پہ ہے، تقریباً 1990 کے بعد سے الحمدللہ سلسلہ آنا جانا ابھی تک جاری ہوئی ساری. ایسے اسلامی بھائی ہیں جو کبھی بھی نہیں آئے، وہ بھی میرے ساتھ الحمدللہ ڈگری شہر سے پہلی بار آئے، اور ان کا دل بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ یہاں پہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ مدنی بہاریں جاری ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لوگ سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں اسلامی بھائی. اور الحمدللہ یہ فیضان الحمدللہ تا قیامت انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں میں بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آج ہم نے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا. آپ کا لقب ذوالنورین ہے. ذوالنورین کہنے کی وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور الحمدللہ امیر اہل سنت نے سورہ یاسین شریف پڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کرنے کا ذہن دیا. تو انشاءاللہ عز و جل ہم وہ بھی کریں گے، اور چاروں جو یاران نبی ہیں ان کی اجتماعات کے بارے میں امیر اہل سنت نے ذہن دیا. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے علاقے میں جا کر انشاءاللہ عز و جل اجتماعات کی بھی ترکیب کریں گے اور لنگر کی بھی ترکیب کریں گے. ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں تھا، جب سے ہم یہاں پر آنے لگے نا ہمیں اتنا تو علم ہو گیا کہ ہم زندگی گزار سکیں. ہمیں اتنا علم ہو گیا کہ بھائی ہم ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کریں. ہم جب مذاکرے میں نہیں آتے تھے نا ایسا ہوا کرتے تھے نا یوں کہیں کہ زندگی گزارنے کے لائق نہیں. جب سے ہم اسی جگہ پہ ہم نے قدم رکھے نا الحمدللہ ہماری تھوڑا بہت تبدیلی آنے لگی ہے ہمارے اپنے اوپر. مدنی چینل پر دیکھنے میں بھی مدنی مذاکرے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں فیضان مدینہ میں آ کر مدنی مذاکرہ دیکھنے سننے سے جو فیض حاصل ہوتا ہے، جو روحانیت حاصل ہوتی ہے، وہ گھر بیٹھ کر مدنی چینل کے دیکھنے حاصل نہیں ہوتی. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا جاتا ہے تو امیر اہل سنت اس سوال کے مختلف جہتوں پر نظر رکھتے ہوئے ایسے گفتگو فرماتے ہیں کہ ان کی علمی فراست پر بندہ قربان جائے کہ وہ انسان کو اور جو سوال کرنے والا آتا ہے اسے مطمئن کر دیتے ہیں. جو کئی ساری کتابوں میں پڑھنے سے بھی جو چیزیں شاید سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی شخص مدنی مذاکرے میں پابندی سے شرکت کرے تو اس کو کئی ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. الحمدللہ یہ میرے پیر کا فیضان ہے، اور امیر سنت کی زبان میں ایسی ایک تاثیر ہے کہ ہر کوئی بآسانی ہر چیز مسئلہ سمجھ جاتا ہے، یا جو امیر سنت نصیحت فرماتے ہیں تو وہ فوراً دل میں اتر جاتی ہے. الحمدللہ یہ میرے پیر کا فیضان ہے. مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ جب بھی دیکھا جاتا ہے کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. آج مدنی مذاکرے میں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بہت ساری ایسی معلومات ملی جو کہ آج تک نہیں تھی، اور بھی دین کی ایسی باتیں سیکھنے کو ملی جو آج تک نہیں سیکھ سکے تھے. میں امیر اہل سنت کا بہت سارا شکر گزار ہوں جنہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنا مرید بنایا، اور الحمدللہ اس وقت میں تربیتی کورس کر رہا ہوں فیضان مدینہ کراچی میں. آج مدنی مذاکرے میں الحمدللہ پیر و مرشید نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا، اور ان کی نیاز کے حوالے سے احصال ثواب کا طریقہ کس انداز سے کیا جائے، اور انشاءاللہ اس کا سیکھا، اور انشاءاللہ کریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احصال ثواب کے لیے خوب نیاز بھی کریں گے، اور احصال ثواب کی بھی ترکیب انشاءاللہ بنائیں گے. انشاءاللہ نیت ہے کہ 18 سورہ یاسین پڑھنے کی نیت کرتا ہوں احصال ثواب کے لیے. انشاءاللہ کریم 18 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھوں گا، اور 18 نیاز کے پیکٹ انشاءاللہ تقسیم کروں گا. الحمدللہ نیت کی ہے کہ سورہ یاسین انشاءاللہ پڑھنے کی نیت ہے، اور جامعۃ المدینہ کے اندر پڑھتا ہوں تو اپنے کلاس والوں کو بھی انشاءاللہ بتانے کی نیت ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ سورہ یاسین سب انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نیاز وغیرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ جس مسجد میں ہوتا ہوں ادھر بھی انشاءاللہ نیاز کا اہتمام کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ گھر میں بھی نیاز کا اہتمام کروایا جائے گا. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،